मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 23वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 24वें बाब की पहली आयत से लेकर 23वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसका 24वां बाब और इसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल को हुक्म कर कि वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हारून उसे शहादत के पर्दा के बाहर खैमा इज्तमा में शाम से सुबह तक खुदावंद के हजूर करीना से रखा करे। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा। वो हमेशा उन चिरागों को तरतीब से पाक शमादान पर खुदावंद के हजूर रखा करे और तू मैदा लेकर 12 गिरदे पकाना। हर एक गिरदा में एफा के 2/2 हिस्सा के बराबर मैदा हो और तू उनको 2 कतारें करके हर कतार में 6-6 रोटियां पाक मेज पर खुदावंद के हजूर रखना और तू हर एक कतार पर खालिस लुबान रखना ताकि वो रोटी पर यादगारी यानी खुदावंद के हजूर आचीन कुर्बानी के तौर पर हो। वो सदा हर सब्बत के रोज उनको खुदा के हजूर तरतीब दिया करे, क्योंकि ये बनी इस्राएल की जानिब से एक दायमी अहद है और ये रोटियां हारून और उसके बेटों की होंगी। वो इनको किसी पाक जगह में खाएं, क्योंकि वो एक जावेदानी आइन के मुताबिक खुदावंद की आचीन कुर्बानियों में से हारून के लिए नहायत पाक हैं। और एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था इस्राएलियों के बीच चला गया और वो इस्राएली औरत का बेटा और एक इस्राएली लश्करगाह में आपस में मारपीट करने लगे और इस्राएली औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफर बका और लानत की। तब लोग उसे मूसा के पास ले गए। उसकी मां का नाम स्लोमियत था जो बरी की बेटी थी जो दान के कबीला का था, और उन्होंने उसे हवालात में डाल दिया ताकि खुदावंद की जानिब से इस बात का फैसला उन पर जाहिर किया जाए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना वो सब अपने अपने हाथ उसके सर पर रखें और सारी जमात उसे संसार करे। और तू बनी इस्राएल से कह दे कि जो कोई अपने खुदा पर लानत करे उसका गुनाह उसी के सर लगेगा, और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात उसे कते संसार करे, खा वो देसी हो या परदेसी। जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो वो जरूर जान से मारा जाए, और जो कोई किसी आदमी को मार डाले वो जरूर जान से मारा जाए, और जो कोई किसी चौपाए को मार डाले वो उसका मुआवजा जान के बदले जान दे। और अगर कोई शख्स अपने हमसाया को ऐबदार बना दे तो जैसा उसने किया वैसे ही उसके साथ किया जाए, यानी उज़ू तोड़ने के बदले उज़ू तोड़ना हो और आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। जैसा ऐब उसने दूसरे आदमी में पैदा कर दिया है वैसा ही उसमें भी कर दिया जाए। अलगर्ज जो कोई किसी चौपाए को मार डाले वो उसका मुआवजा दे, पर इंसान का कातिल जान से मारा जाए। तुम एक ही तरह का कानून देसी और परदेसी दोनों के लिए रखना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और मूसा ने ये बनी इस्राएल को बताया। बस वो उस लानत करने वाले को निकाल कर लश्करगाह के बाहर ले गए और उसे संसार कर दिया। सो बनी इस्राएल ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके हमने 24वें बाब की पहली आयत से लेकर 23वीं आयत तक यानी कि
इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले कल जब हमने इसकी 23वें बाब को पढ़ा था तो उसमें हमने खुदावंद की मुकर्रर करदा ईदों के ताल्लुक से पढ़ा था, जिनके लिए हमने सीखा कि खुदावंद ने ईदों की वजह जो है वो किस वजह से ईदें मुकर्रर की और उनके लिए वक्त भी खुदा ने मुकर्रर किए, कानून भी मुकर्रर किए। और खुदा ने कहा जैसे मैंने जिस वक्त के लिए कहा है, जिस मकसद से कहा है और जिस तरह से कहा है, जरूर है कि सारे बनी इसराइली जो है वो मेरे हुक्म के मुताबिक इन ईदों को मनाया करें और हर साल इनको मनाया करें, ताकि उनकी औलाद जो है, उनकी नस्ल जो है वो हमेशा खुदा की कुदरत के उन अजीब कामों को जानती रहे जो खुदा ने उनके लिए पहले किए, अब करता है और आने वाले वक्तों में जो है खुदा उनके लिए करेगा। जरूर है कि बनी इसराइलियों को उसी खुदा पर यकीन हो जो पहले उनके साथ था और आने वाले वक्तों में भी वही खुदा उनको संभालेगा, उनको छुड़ाएगा और उनके साथ भी रहेगा। तो जब हम 24वीं आयत की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 24वीं आयत के शुरू में जो है हमें सीखने को मिलता है कि यहाँ पहली आयत बयान करती है खुदावंद ने मूसा से कहा, तो खुदा जो है अपने बंदा मूसा के साथ हम कलाम है। मूसा की मार्फत खुदा सारी यहूदी कौम के साथ, बनी इसराइलियों के साथ हम कलाम है। दूसरी आयत में लिखा है, बनी इसराइल को हुक्म करके वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि वो चिराग हमेशा जलता रहे। तो यहाँ चिराग और चिरागदान क्यों था, क्या था, इसके बारे में हम पास में पढ़ चुके हैं कि इसको खैमा में रखा जाता था और इस चिराग को जो है वो खुदावंद की हजूरी में जलाया जाता था और खुदावंद का हुक्म ये था कि ये चिराग जो है ये हमेशा जलता रहे। और ये किस तेल से जलता रहे, इसके लिए खुदा ने खास जो है वो मुकर्रर किया था कि जैतून को कूट कर जो है उसका ताज़ा और उसका खालिस तेल जो है उसे लाया जाए और उस तेल के साथ, जैतून के खालिस तेल के साथ, वो चिराग जो खुदा की हजूरी में जलाया जाता था वो खुदा चाहता था कि जलता रहे, वो बुझना ना पाए। तीसरी आयत में लिखा है, हारून उसे शहादत के पर्दा के बाहर खैमा इज्तमा में शाम से सुबह तक खुदावंद के हजूर करीना से रखा करे, यानी कि खुदावंद के हुक्म के मुताबिक हारून जो था बड़ी तरतीब के साथ, करीना के साथ इसको जो है वो रखा करता था खैमा के बाहर। और लिखा है तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहे। खुदावंद ने ये नहीं कहा था कि चिराग शुरू में जलाया जाए और बाद में खुदा के खैमा की कोई हिफाजत ना करे, बल्कि खुदा ने जो हुक्म दिया, खुदा ने बल्कि जितने हुक्म दिए, खुदा ने उन सारे हुक्मों के लिए ये लाजिम करार दिया कि मेरे हुक्म जो है वो सिर्फ आज के दौर में नहीं, आज की नस्ल के लिए नहीं, बल्कि नस्ल दर नस्ल हर आने वाले दौर में मेरे हुक्मों पर इसी तरह से जो है वो अमल किया जाए। आगे जब चौथी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा है, वो हमेशा उन चिरागों को तरतीब से पाक शमादान पर खुदावंद के हजूर रखा करे। तो ये खुदावंद की तरफ से मुकर्रर एक रस्म थी जिसको अदा करने के लिए खुदा ने अपने काहिन को जो है वो लाजिम ठहराया था। आज मुझे और आपको, हमें खुदावंद कहता है कि मेरी और आपकी, हमारी जिंदगियां जो खुदावंद का चिराग है, ये खुदावंद के कलाम की रोशनी से जो है वो जलती रहनी चाहिए। और जरूर है कि कोई हमारे ऊपर निगाह करे, हमारी जिंदगियों पर निगाह करे तो वो खुदावंद के कलाम की रोशनी को देखे, इससे बरकत पा सके और खुदावंद की तरफ जो है वो खिंचा चला आ जाए। याद रखे, चिरागदान का काम जो है वो हमेशा अंधेरे में उजाला करना है। तो मैं और आप, जब हम खुदावंद के कलाम की रोशनी को अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो मेरे और आपके ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो लोग अभी तक जिनकी जिंदगियों में गुनाहों की तारीकी मौजूद है, गुनाहों का अंधेरा मौजूद है, हमने इस चिराग को लेकर जाना है और गुनाहगारों की जिंदगियों में जो है वो खुदावंद के नूर की रोशनी को लेकर जाना है, नजात की रोशनी को पहुंचाना है, ताकि लोग गुनाह की तारीकी से निकलकर जो है हमेशा की जिंदगी की रोशनी में आ सकें। इससे आगे बढ़कर जब हम 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पर बताया ये गया है कि खुदा जो है वो रोटियों की खास तौर पर बात करता है। 6ठी आयत में तो जो है इसका नापतोल मैदे का लिखा गया है, इसको मैं नहीं पढ़ूंगी। 5वीं में 6ठी आयत की तरफ जब हम आते हैं तो लिखा है, और तू उनको 2 कतारें करके हर कतार में 6-6 रोटियां पाक मेज पर खुदावंद के हजूर रखना। तो यहाँ पर खुदा हुक्म देता है कि 6-6 रोटियां जो है वो 2 कतारों में कर इनको पाक मेज पर रखा करना खुदावंद हारून काहिन के लिए हुक्म देता है। और 7वीं आयत में लिखा है, और तू हर एक कतार पर खालिस लुबान रखना, ताकि वो रोटी पर यादगारी यानी खुदावंद के हजूर आतशीन
قربانی کے طور پر ہو۔ تو یہ جو روٹیاں ہوا کرتی تھی اور لبان کے بارے میں خداوند کہتا ہے اس کو پاک میز پر رکھا جاتا تھا، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے وہ سدا ہر سبت کے روز ان کو خدا کے حضور ترتیب دیا کریں۔ تو ہر سبت کے دن جو ہے یہ روٹیاں نئی بنا کر رکھی جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک بار روٹیاں پکا کر رکھ دی اور سالوں سال وہی روٹیاں رہیں گی، بلکہ ہر ویک جو ہے یہ نئی روٹیاں بنا کر سبت کے دن ان کو جو ہے وہ پاک میز پر رکھا کرتے تھے۔ یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ایک خوبصورت رسم تھی جو بنی اسرائیل اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ آگے لکھا ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک دائمی عہد ہے اور یہ روٹیاں ہارون اور اس کے بیٹوں کی ہوں گی۔ اب یہ روٹیاں جو خدا کے میز پر پاک میز پر رکھی جاتی تھی، ان پر اور کسی بھی عام شخص کا جو ہے وہ حق نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان روٹیوں کو ہاتھ لگا سکتا تھا اگر کوئی، ان روٹیوں کو اگر کوئی کھا سکتا تھا وہ کاہن اور اس کے بیٹے جو نسل در نسل اپنے باپ کے ساتھ کہانت کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتے تھے، وہی کھا سکتے تھے۔ اور خداوند نے اس کے لیے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ان روٹیوں کو جہاں مرضی لے کر جائیں اور کھائیں، بلکہ خداوند نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں جو ہے یہ ضرور پاک جگہ پر ہی جو ہے وہ کھائی جائیں۔ اور پھر خداوند نے کہا تھا یہ ایک خوبصورت آئین ہے اور اس کو جو ہے خداوند کے حکم کے مطابق جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ مانا جائے اور اس پر جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ تو نظر کی روٹیوں کے بارے میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے جو ہے ان روٹیوں کو کھا لیا تھا، لیکن یسوع مسیح نے جو ہے وہ داؤد کو اس کے لیے قصوروار نہیں ٹھہرایا، گناہگار نہیں ٹھہرایا۔ تو وہ وقت تھا کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے وہ مجبوری میں ان روٹیوں میں سے کھانا پڑا تھا، اور خدا نے کہا کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن البتہ اگر جان بوجھ کر کوئی بھی جا کر پاک میز پر ان روٹیوں پر جا کر ہاتھ ڈالتا تو خدا جو ہے اس پر ہمیشہ اپنے غضب کو نازل کرتا اور خدا جو ہے اس کو کڑی سزا دیتا، کیونکہ خدا کے حکموں کو توڑنے کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو بری ہی ملتی تھی۔ جیسے ہم پاس میں سیکھ چکے ہیں کہ ہارون کاہن کے دونوں بیٹے جو ہے وہ ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور ان کو انسانوں نے نہیں بلکہ خود خدا نے نکالا۔ مذبح سے جو ہے وہ آگ نکلی اور ہارون کے دونوں بیٹوں کے لیے لکھا ہے کہ ان کو کھا گئی اور وہ بھسم ہو گئے، وہ مر گئے۔ تو خدا کے حکم عدولی کرنا، خدا کے حکم کو نہ ماننا جو ہے، خدا کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے لیے موت کا سبب ہوتی تھی۔ آج ہمارے لوگ کئی بار کہتے ہیں کہ آج تو موت نہیں آتی، لیکن یاد رکھے وہ جو وقت تھا اس وقت تو انسان جو ہے وہ فوراً مر جاتا تھا، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سارے لوگ جو خدا کا نام لے کر ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، سارے برے کام اپنی زندگیوں میں کرتے رہتے ہیں، یاد رکھیں ان لوگوں کو اگر فوری طور پر موت نہیں بھی آ جاتی تو یہ آئندہ چل کر آنے والے دور میں یہ ابدی موت مرنے والے ہیں۔ تو خداوند کے ساتھ ہمیشہ وہی جیے گا جو خدا کی مرضی کو پورا کرے گا، جو خدا کی فرما برداری کرے گا۔ اور اگر کسی نے خدا کا ہو کر بھی اس کی نافرمانی ہی کرتے رہنا ہے تو یاد رکھے ایسے سارے لوگ جو ہے وہ اپنے منہ سے جتنی مرضی نبوتیں کر لیں، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، بیماروں کو شفا دے دیں، جتنا مرضی ایونجلزم کر لیں، ایسے لوگ ضرور ابدی موت ہی مریں گے، کیونکہ ابدی زندگی جو ہے وہ خدا کی وفاداری کرنے کے ساتھ ہی ہمیں ملتی ہے۔ اور اگر ہم خدا کے وفادار نہیں تو پھر میں اور آپ ہم ابدی زندگی کی امید جو ہے وہ خدا کی حضوری سے نہیں رکھ سکتے۔ ضرور ہے کہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے اس میں قائم رہنے کے لیے ہم خدا کے وفادار بن جائیں، اور اگر خدا کے وفادار نہیں بنیں گے تو پھر خدا کی حضوری سے ہم سزا پائیں گے۔ اس سے آگے جب ہم اس پیراگراف سے آگے نکلتے ہیں تو 24ویں باب کی 10ویں آیت سے جو ہے ایک نئی کہانی یا ایک نئے واقعے کے بارے میں ہم کہیں کہ ایک نیا واقعہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایک نیا قصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں جتنی باتیں لکھی ہیں، مجھے کسی نے ایک بار کہا تھا کہ آپ ان کو کہانی نہ کہا کریں، ان کو واقعات کہا کریں۔ کہانی تو جو ہے وہ مین میڈ ہوتی ہے، انسان کی طرف سے بنائی جاتی ہے، لیکن یاد رہے کئی بار انسان اپنی زندگی کے ریئل واقعات کا جو ذکر کرتا ہے، وہ کئی بار آپ نے ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا، میری کہانی میری زبانی، تو جو ہمارے اوپر بیتی ہوتی ہے اس کو ہم اپنی کہانی بھی کہہ سکتے ہیں، اپنا واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بائبل کی کہانی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ انسان کے ہاتھوں کی، انسان کی طرف سے گھڑی ہوئی کہانی ہے، یہ واقعات سچے واقعات ہیں بالکل، لیکن ہم ان کو اگر کہانی کہہ دیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ بری بات نہیں، غلط بات نہیں۔ تو خیر یہ سچے واقعات ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک عجیب اور انوکھا واقعہ ہے، اور میرے نزدیک اس واقعے کو یہاں پر لکھا اس لیے گیا
ताकि आने वाली नस्लों के लिए नसीहत हो। क्योंकि जब हम इसकी 10वीं आयत से पढ़ते हैं तो इस पर आप गौर कीजिएगा। इस वाक्य पर लिखा है, एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था। तो अब यहाँ हम देखते हैं दो लोग शादीशुदा, जिसमें औरत जो है वो बनी इसराइली है, इसराइल की औरत है, लेकिन उसका जो बाप है यानी कि बेटे का बाप और उस औरत का जो शौहर है वो जो है वो मिस्री है। यहाँ से हमें बात समझ आती है कि इसराइली खातून ने जो है शादी मिस्री आदमी से कर रखी थी, यानी कि गैर कौम के आदमी से उसने शादी की थी। अब इनका जो बेटा था एक, उसकी आगे से जो है वो जिंदगी का एक वाकया यहाँ पर बयान किया गया है जो हमें बड़ा खतरनाक वाकया नजर आता है। लिखा है, इनका बेटा जो है वो इसराइलियों के बीच चला गया और वो इसराइली औरत का बेटा और एक इसराइली लश्करगाह में आपस में मारपीट करने लगा। अब यहाँ पर ये बेटा जो है ये मिस्री औरत, ये मिस्री आदमी और इसराइली औरत का बेटा है। अब ना तो इसको ठीक से बनी इसराइली कहा जा सकता है, ना तो इसको बिल्कुल मिस्री ठहराया जा सकता है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर जो खून होता है वो माँ और बाप का बराबर खून होता है। कई बार हमारे माशरे में जो है वो बच्चे को सिर्फ बाप का ही खून कंसीडर किया जाता है। और याद रखें ये बात जो है ये मेडिकली बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर जितना खून अपने बाप की तरफ से होता है उतना ही खून जो है वो माँ की तरफ से भी होता है। तो इसलिए अब इस बच्चे को, इस मर्द को जो है ना तो सिर्फ बनी इसराइली कह सकते थे, ना इसको सिर्फ मिस्री कहा जा सकता था, क्योंकि ये माँ और बाप दोनों की तरफ डिवाइड होता था। तो अब इसके बेटे में और एक बनी इसराइली मर्द जिसका माँ और बाप दोनों ही इसराइली थे, इन दोनों के बीच में जो है वो झगड़ा होता है, लड़ाई हो जाती है। तो लिखा है 11वीं आयत में, इसराइली औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफर बका और लानत की। अब इनकी लड़ाई जो है वो क्यों हुई, इसके बारे में कई स्कॉलर जो है वो अपनी राय पेश करते हैं। यहूदी बनी इसराइली लोग जो हैं वो भी अपनी राय पेश करते हैं। वो समझते हैं कि खैमों की वजह से लड़ाई हुई थी। शायद इनका आपस में ये था कि वो समझता था कि मेरी माँ को भी जो है यहाँ पर हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन बनी इसराइली उसको हिस्सा इसलिए नहीं देते थे कि उसने मिस्रियों में जाकर शादी कर ली। मैं और आप अगर आज हम अपने माशरे के वाकयात की तरफ गौर करें तो कई वाकयात हमारे माशरे में भी आज ऐसे होते हैं। कई बार हमारे घरों की बेटियां जो हैं वो गैर कौमों में जाकर शादी कर लेती हैं और बाद में अपने माँ बाप से कहती हैं कि मेरी भी जायदाद का हिस्सा दो, मुझे भी हिस्सा दो। और माँ बाप कहते हैं कि जब जाते वक्त हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया था तो आज अपना हिस्सा भी हमसे क्यों मांगती हो। फिर माँ बाप कहते हैं जाओ, जिनके लिए चली गई हमारी इज्जत खराब कर दी, अब उन्हीं के लिए जाकर जियो, उन्हीं के लिए मरो, हमसे किसी किस्म की उम्मीद ना रखना। तो ऐसे वाकयात आज भी होते हैं, पहले भी होते थे, आने वाले दौर में भी ऐसे वाकयात जो है वो होते ही रहेंगे, क्योंकि हमेशा एक कौम जो है वो दूसरी कौम के साथ अपनी दिल लगी भी करती है, मोहब्बतें भी होती हैं, शादियां भी होती हैं। अलबत्ता खुदा का कलाम इन्हीं बातों की वजह से भी जो है इंसान को मना करता है। और बनी इसराइलियों को हुक्म था कि अपनी कौम से बाहर जो है वो किसी के साथ शादी ना करें, गैर कौमों में शादी ना करें। मसीहों को भी यही हुक्म है कि गैर कौमों में शादियां नहीं करनी, क्योंकि मेरा और आपका, हमारा खुदा जो है वो इसराइल का कदूस है। वो आसमान और जमीन को बनाने वाला है, वो इंसान को गुनाह से छुड़ाकर जिंदगी में दाखिल करने वाला खुदा है। और जब हम दूसरे मजाहिब की तरफ जाते हैं तो वो जिन खुदाओं को मानते हैं वो खुदा डिफरेंट, हमें बाइबल मुकद्दस के खुदा से डिफरेंट नजर आते हैं। उनके मानने के तरीके और हैं, उनकी रसूमात और हैं। वो खुदावन यस्सु से इनकार करते हैं, वो बाप बेटा रूहुल कुद्स से इनकार करते हैं। और याद रखें बाइबल मुकद्दस की गवाही है और बाइबल मुकद्दस का ये चैलेंज है कि अगर कोई बेटे पर ईमान नहीं लाता तो वो जिंदगी को नहीं देखेगा, यानी कि वो आसमान की बादशाही में नहीं दाखिल होगा। हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कोई यीशु मसीह पर ईमान ना ले आए, जब तक कोई यीशु मसीह को अपनी जिंदगी ना दे सके। तो जब तक हमारे अपने बच्चे, हमारी बेटियां हो जाएं या हमारे बेटे हो जाएं, जब वो उठकर गैर कौमों में चले जाते हैं और यीशु मसीह से इनकारी हो जाते हैं, तो फिर खुदावन का कलाम जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों के लिए हुक्म करता है कि कौम से काट डाले जाएं, उनको कौम से बाहर निकाल दिया जाए। बल्कि खुदावन, कई बार हम पास में पढ़ चुके हैं, खुदावन कहते हैं मैं खुद ऐसे लोगों को जो है
اپنی قوم میں سے فنا کر دوں گا جو میرے نام کا انکار کرتے ہیں, جو میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر اس لڑکے نے کیا کیا کہ اب اس کا باپ تو مصری تھا, ماں اسرائیلی تھی. اسرائیلیوں سے جب اس کا جھگڑا ہوا تو اس نے خدا کے نام پر, پاک نام پر لکھا ہے. یقینی طور پر اس نے جو کفر بکا تھا وہ اسرائیل کے قدوس یہوہ یری کے نام پر جو ہے اس نے کفر بکا تھا, کیونکہ ان کے بنی اسرائیلیوں کے درمیان جتنے قانون بنائے گئے تھے وہ خدا نے قانون بنائے تھے. اور اس کو جب انہوں نے قانون کے بارے میں جب ان سے لڑائی ہوئی تو اس کو خدا کے بنائے ہوئے قانون بھی پسند نہ آئے, تو اس لیے اس نے خدا اور خدا کے بنائے ہوئے قانون پر اور بنی اسرائیلیوں پر جو ہے وہ کفر بک دیا. تو اب اس آدمی کا انجام کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آج میرے اور آپ کے معاشرے میں کسی کے ساتھ انجام جو ہوتا ہے اس کا انجام ویسا نہیں ہوا, بلکہ یہاں پر اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا بندہ موسیٰ جو تھا وہ ایک عام آدمی نہیں, وہ صرف ایک عام نبی نہیں تھا, بلکہ وہ خدا کی طرف سے دی ہوئی حکمت سے جو ہے وہ مامور تھا. موسیٰ یہاں پر بڑی حکمت سے جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. لکھا ہے تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے, اس کی ماں کا نام سلومیت تھا اور جو دبری کی بیٹی تھی جو دان کا قبیلہ تھا. تو اب لوگ جو ہے وہ موسیٰ کے پاس تو اسے لے جاتے ہیں. لکھا ہے اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے. تو اب موسیٰ کی حکمت کا ہم اندازہ یہاں پر دیکھتے ہیں. ایک تو بنی اسرائیل قوم, انہوں نے بھی اس آدمی کا انجام جو ہے وہ فوری طور پر نہیں کر دیا. جیسے میرے اور آپ کے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے منہ سے نکلی ہو یا نہ نکلی ہو, لوگ اپنے پاس سے الزام لگاتے اور اپنے پاس سے سزا بھی دے دیتے ہیں. یہاں پر بنی اسرائیلیوں نے جو ہے وہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اسے مارا پیٹا نہیں, اس کے منہ پر تھوکا نہیں. یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا کچھ برائی کی ہو, بلکہ صاف لکھا ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ موسیٰ کے حوالے کر دیا. اور موسیٰ نے بھی جو ہے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارے, اس کی داڑھی کو نہیں نوچا, اس کے بال نہیں نوچے, بلکہ موسیٰ نے جو ہے اس کو حوالات میں ڈال دیا, اس کو جیل میں قید کر دیا اور فیصلے کا انتظار کیا. اب کون سا فیصلہ, کیونکہ یہ میرا اور آپ کا دور نہیں ہے جب عدالتیں ہوتی ہیں. عدالتیں تو اس وقت بھی تھی, لیکن یاد رکھیں موسیٰ جو ہے اس وقت خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کیا کرتا تھا. خدا خود موسیٰ کو جو ہے وہ ہر بات کا جواب دیا کرتا تھا. تو موسیٰ جو ہے وہ اپنے اون سے فیصلہ نہیں کرتا, بلکہ خدا کے فیصلے کا انکار کرتا ہے, خدا سے مدد مانگتا ہے, خدا سے پوچھتا ہے کہ اس آدمی نے خداوند تیرے خلاف یہ گناہ کیا ہے تو اب اس کا انجام کیا ہونا چاہیے, اب اس کو سزا کیا دینی چاہیے. ضرور ہے میرے عزیزو, جب کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے, کوئی بھی ہمیں دکھ دیتا ہے, ہمیں پیٹتا ہے یا کچھ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ہمارے لیے لازم ہے کہ کبھی بھی ہم اس بات کا فیصلہ خود نہ کریں کہ ہم نے اس کو کیا سزا دینی ہے یا ہم نے اس کے ساتھ کیسا بدلہ لینا ہے. موسیٰ کی طرح خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, بنی اسرائیلیوں کی طرح خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, مجھے اور آپ کو ہمیں بھی اپنے سارے معاملات جو ہیں خدا کی حضوری میں دے دینے ہیں, خدا کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے, کیونکہ خداوند یسوع نے مجھے اور آپ کو ویسے ہی سکھا دیا ہے کہ بدلہ تمہارا میں ہی لوں گا. تمہیں اپنے دشمن سے کبھی بھی اپنی کسی بھی زیادتی کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے خدا کے نام پر بھی کفر بکے یا ہماری ذات پر کفر بکے, ہمیں جو ہے کبھی بھی ایسوں سے نہ تو بدلہ لینا ہے, نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے, بلکہ ہمیشہ ہمیں اپنے سارے فیصلے جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں پیش کرنے ہیں. جو ہمارے ملک میں عدالت ہے, جو ہمارے علاقے میں عدالت ہے, ہم اس میں بھی کیس پیش کر سکتے ہیں. عدالت میں کیس کو پیش کرنا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں, ہم پولیس سے انصاف لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ بھی ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں. اور خدا کا کلام خود کہتا ہے کہ ہمیں اپنے قانونوں کے جو ہے, ہمارے ملک کے جو قانون ہیں, ہمیں ان کے تابع رہنا چاہیے. تو کبھی بھی ہمیں اپنے اون سے کسی کی غلطی, کسی کے گناہ کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے بنی اسرائیلیوں نے بھی یہاں پر کوئی فیصلہ خود نہیں کیا, نہ موسیٰ نے فیصلہ کیا, بلکہ انہوں نے خدا کے فیصلے کا انتظار کیا. تو اب جب انہوں نے خدا کے فیصلے کا انتظار کیا تو 13ویں آیت میں لکھا ہے, تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لعنت کرنے والے کو لشکرگاہ کے باہر لے جا, اور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے سنسار کرے.
اب یہ سزا جو ہے ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی مشکل سزا ہے، یہ بڑی خطرناک، بڑی ڈینجرس سزا ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا نے جو ہے وہ حکم تو فرمایا ہے، خدا نے سزا تو فرمائی ہے، لیکن یہ سزا اتنی خطرناک ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اس آدمی کو باہر لے جاؤ، سارے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں اور پھر اس کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے۔ اور سنسار کرنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی، ایسے نہیں تھا جیسے آج ہمارے لوگ کسی کو بھی آگ میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس نے خدا کے نام پر کفر بکا تھا، اس نے نبی کے خلاف بات کی تھی تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یاد رکھیں یہاں پر خدا نے سنسار کرنے کی جو سزا دی تھی اور کہا تھا آئندہ بھی یہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی، کوئی بھی خدا کے خلاف گناہ کرے گا تو اس کا گناہ جو ہے اس کے ساتھ سر لگے گا، مطلب جتنے لوگ اس کو سنسار کریں گے، جس نے خدا کے نام پر کفر بکا ہے، ان کو جو ہے وہ قتل کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کی موت کی سزا جو ہے وہ اسی کے سر پر آئے گی، اس کی موت کا گناہ جو ہے وہ اسی کی سر پر آئے گا، نہ کہ سنسار کرنے والوں کے سر پر لگے گا۔ تو یاد رکھیں یہ اتنا سخت خدا نے حکم اور قانون جو ہے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ آئندہ کو جو ہے کوئی بھی خدا کے نام پر کفر نہ بکے، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے لوگ جو ہے وہ میرے نام کی عزت کریں، میری قدر کریں، کیونکہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، میں ان کا بنانے والا ہوں۔ یاد رکھیں ہم کبھی بھی جو ہے وہ کسی سے اپنی بےعزتی، بدنامی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہر کوئی جو ہے وہ خدا کی عزت کرے۔ البتہ سنسار کرنے والا قانون جو خدا نے دیا تھا، میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آ کر، یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت پر جو ہے ہمیں اپنے دشمن کو معاف کرنے کی تعلیم دی۔ اب جب میں اور آپ ہم یسوع کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، یسوع کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، آج ہماری آنکھوں کے سامنے اگر کوئی خدا کے نام پر کفر بکتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسے سنسار نہیں کر سکتے، کیونکہ اب یسوع نے کہا ہے کہ تم نے انتقام نہیں لینا، میں خود ہی انتقام لے لوں گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے میرے اور آپ کے دور میں اب ہمیں ایسی لڑائیاں لڑنے سے بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا دور تھا جو بہت سختی کا دور تھا، اب کا دور جو ہے یہ بہت خوبصورت دور ہے میرے نزدیک، اور بڑا آسان دور ہے، کیونکہ آج کوئی بھی کفر بکنے والا ایسا ہی چھوٹ جاتا ہے۔ اور آئندہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح کی کلیسیا اٹھا لی جائے گی آسمان پر، جب مخالف مسیح کا جو ہے وہ برا دور ہوگا، گریٹ ٹریبولیشن کا دور ہوگا، تب تو تقریباً ہر زبان جو ہے وہی خدا کے نام پر کفر بکے گی، اور ایسے لوگوں کو بھی آخر میں بدلہ خدا خود دے گا، ان کی عدالت جو ہے خدا خود کرے گا۔ تو مجھے اور آپ کو آج ہمیں کسی کی عدالت نہیں کرنی، بلکہ اب جو ہے یسوع مسیح نے کہا کہ خدا باپ نے عدالت کا سارا کام جو ہے وہ بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب عدالت جو ہے وہ یسوع ہی کرتا ہے، آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی عدالت یسوع کرے گا، اور اس دنیا کی فائنل عدالت جو ہے وہ بھی یسوع نے کرنی ہے۔ مجھے اور آپ کو، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کو ماریں، پیٹیں، اس کو چوٹ پہنچائیں یا اس کو کسی قسم کا بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکیں۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے جو کوئی اپنے خدا کے نام پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر پر لگے گا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ یہ قانون خدا نے مقرر کیا تھا اور بنی اسرائیلیوں میں اس قانون کو مانا جاتا تھا، اگر کوئی بھی خدا کے نام پر کفر بکتا تھا تو اسے مار دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے یہ قانون جو ہے وہ خواہ دیسی ہو یا پردیسی، اگر کوئی بنی اسرائیلی بھی ایسا کرے تو اس کو بھی معافی نہیں، اور اگر کوئی بنی اسرائیل سے باہر ایسا کرے تو اس کو بھی اس گناہ کی معافی نہیں دی جاتی تھی۔ 17ویں آیت میں آگے لکھا ہے جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے، یعنی کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہو۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ جان کے بدلے جان دے، اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسے ہی اس کے ساتھ کیا جائے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا ہو، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ اسی حوالے کو احبار کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 20ویں آیت کو یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں جو ہے وہ کوٹ بھی کیا تھا، اور پھر اس کو کوٹ کرنے کے بعد یسوع نے کہہ دیا تھا
کہ تم جو ہے ہر ایک کو معاف کرنا, تم ہر ایک سے محبت کرنا اور کسی سے بھی بدلہ نہ لینا, کسی کو بھی نقصان نہ دینا. تو میرے اور آپ کے ہمارے خداوند یسوع نے ان ساری سختیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. آج ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ کسی کی بھی لینے کی نہیں ضرورت. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. تو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں, لکھا ہے جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ دے. تو جان کے بدلے, انسان کی جان کے بدلے تو جان ہی دی جاتی تھی, لیکن اگر کوئی کسی کے چوپائے کو مارتا تھا تو اس کا معاوضہ جو ہے ادا کرنے کے بعد اس کی خلاصی ہو جایا کرتی تھی. 22ویں آیت میں لکھا ہے تم ایک ہی طرح کے قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا, کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. اب خدا جو ہے یہاں پر قانون تو سخت بناتا ہے لیکن ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ خدا کہتا ہے جو سلوک میری قوم کے درمیان دیسیوں کے ساتھ کیا جائے گا وہی سلوک جو ہے پردیسیوں کے ساتھ بھی کیا جائے. یہاں پر خدا جو ہے وہ دیسیوں اور پردیسیوں دونوں کا خیال کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ دیسیوں کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہ ہو, لیکن پردیسیوں کے ساتھ جیسی مرضی زیادتی ہوتی رہے. جیسے آج میں اور آپ دکھ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان ملک کا میں نام ویسے لینا تو پسند نہیں کرتی, لیکن یہاں پر مجھے مناسب لگتا ہے لینا, کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنی قوم سے جو ہے وہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے, لیکن اگر مسیحوں سے, ہندوؤں سے کوئی غلطی ہو جائے اور کئی غلطی نہ بھی ہو تو بھی ان کو جو ہے وہ سزا ضرور دی جاتی ہے. تو خدا نے ایسے قانون نہیں بنائے تھے, بلکہ خدا نے کہا تھا جو قانون اپنوں کے لیے ہے وہی قانون دوسروں کے لیے ہے. تو خدا جو ہے وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کا احساس کرنے کے لیے جو ہے وہ حکم دیتا ہے. اور آج کئی لوگ اگر خدا کا نام لے کر اپنوں کے ساتھ تو اچھائی کرتے اور بیگانوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں, تو یاد رکھیں یہ سارے فیصلے خدا کے کلام کے اگینسٹ جاتے ہیں, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ ایک ہی جیسا ڈیل کیا جائے. آگے 23ویں آیت میں لکھا ہے موسیٰ نے یہ باتیں یہ بنی اسرائیل کو بتایا, پس وہ اس لعنت کرنے والے کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر لے گئے اور اسے سنسار کر دیا. سو بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قوم, خدا کی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل قوم جو ہے انہوں نے اپنی مرضی سے تو نہ فیصلہ کیا, نہ عدالت کی, اور نہ اس آدمی کو اس کے انجام تک لے کر گئے. لیکن جب خدا نے فیصلہ سنایا, جب خدا نے سزا سنائی, تو خدا کے حکم کے مطابق جو ہے خدا کے حکم کو مانا گیا, اس کی فرما برداری کی گئی. اور میرے نزدیک میرا خیال جب سے ہم بائبل مقدس کا ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھنا شروع کیا ہے, پیدائش کی کتاب سے لے کر احبار کی کتاب اس کے 24ویں باب تک, یہ پہلا سنسار کرنے کا سین جو ہے ہم نے پڑھا ہے. پہلی بار کسی کے سنسار کرنے کے بارے میں جو ہے وہ بات کہی گئی ہے کہ اس شخص کو جس نے خدا کے نام پر کفر بکا تھا, اس کو سارے بنی اسرائیلیوں نے مل کر جو ہے خدا کے حکم کے مطابق سنسار کر دیا. سو مجھے اور آپ کو آج ہمیں کسی کو سنسار نہیں کرنا. اگر ہم کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں, اگر ہم کسی کو بدی میں دیکھتے ہیں, تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں, اور اس کو سبق سکھانے کے لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے عدالت کے حوالے جو ہے, جو ہمارے ملک میں قانون ہے, ہم اس کے حوالے اسے ضرور کر سکتے ہیں, تاکہ اسے سکھایا جائے, اس کو بتایا جائے کہ ایسے گناہ جو ہے وہ معاشرے کے لیے غلط ثابت ہوتے ہیں. سو کبھی بھی ہمیں بدی کرنے والے کو, گناہ کرنے والے کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ گناہ گار کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے, لیکن کبھی بھی اس کی خود عدالت نہیں کرنی چاہیے, جیسے ہمارے معاشرے میں کئی بار لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. لیکن میری دل سے یہ دعا ہے خداوند مجھے اور آپ کو ہمیشہ ایسی حکمت سے نوازے کہ میں اور آپ ہم کبھی کسی کی عدالت نہ کریں, بلکہ ہمیشہ ہم ہر ایک کے لیے جو ہے وہ دعا ہی کریں, اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث ہوتے رہیں. موت کا باعث, دکھ کا باعث ہمیں کبھی بھی کسی کے لیے نہیں ہونا. سو خداوند کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو برکت ملے. ابھی ہم دعا کریں گے, اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. آئے ہم سب دعا کریں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ, لشکروں کے رب یہوہ یری, میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں, تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا, تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں. خداوند جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے, سیکھنے کے لیے, ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا, تو سب کو چھو برکت دے. خداوند
اپنی حضوری میں ہر ایک کو بھرنے کا فضل دے۔ اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، میں تیری بندی ہوتے ہوئے خداوند تیرے تمام لوگوں کی درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے لوگوں کو سنبھال خداوند، تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے، بھانج پن سے رہائی بخش، بے روزگاری سے رہائی بخش، تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ خداوند میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں۔ ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے خداوند، اپنی پناہ میں لیے رکھ، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے سب کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی خداوند ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ کل پھر خداوند نے چاہا تو ضرور دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ہم اسی ٹائم آن لائن آ کر ملیں گے، پاکستان کے صبح 7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے۔ اور مزید آگے بڑھ کر خداوند کے کلام کو، احبار کی کتاب اس کے 25ویں باب کو سیکھیں گے۔ آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔